علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہ علی۔ اردو رومانٹک ناول اظہار دل، اس قلم ندا حسین، کس نمبر 7 ڈاٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ تو جانتا ہے نا میں اپنا بدلہ کہیں نہیں چھوڑتا۔ شامیر نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بہت سکون سے کہا، باز آ جا یار اپنی حرکتوں سے، نہیں تو کسی دن ماموں جان کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ دانیال شاہ نے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاں ہاں ہاں، تو سب جانتا ہے، پھر بھی تجھے جانتا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں، اب بس کر، ہم سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے تجھے اس طرح دیکھ کر۔ دانیال شاہ کے لہجے میں دکھ کی لکیر صاف جھلک رہی تھی۔ کیا چاہتا ہے تو بول نا۔ تم سب کو لگتا ہے شادی میرے مسئلے کا واحد حل ہے، تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، شامیر نے پرسکون انداز میں کہا۔ سوچ کی پرواز پری کے بارے میں تھی، اس سے میں جو غلطی سے سرزد ہو گئی تھی، اب رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پری سے نفرت اپنی جگہ، پر اس کی رگوں میں خون تو شامیر کا ہی خاندان کا تھا۔ تو سچ بول رہا ہے یا پھر کوئی گیم؟ بالکل سچ، شاہ نے دانیال کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جان سکتا ہوں وہ خوش نصیب کون ہے؟ دانیال نے شامیر سے کریدا۔ ہاں ہاں، اپنی والی کا بتا نہیں رہا اور میری والی کی ساری انفارمیشن لینا چاہتا ہے؟ شامیر نے دانیال کو نشانہ بنایا۔ ہاں 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 ہاں، چل ٹھیک ہے، نہیں لیتا کوئی بھی انفارمیشن، پر آج کی سن میں ہی میں تیرا نکاح پڑھواتا ہوں، یہ نہ ہو کہ تو یہ پھر وہ لڑکی مکر جائے۔ دانیال شاہ نے اسے چھیڑا۔ اس لڑکی کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ مکرے۔ ہاں، میرا کوئی پتہ نہیں، شاہ نے بھی بات مذاق میں اڑائی۔ یہ جانے بغیر کہ بعض اوقات قسمت بھی انسان کو بہت خوار کرتی ہے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں صفیہ آپا؟ فاخرہ ملک نے حیرت سے پوچھا۔ جو وہ چاہتی تھی اتنا آسانی سے ہو جائے گا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہی تو تم چاہتی تھی۔ صفیہ آپا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ صفیہ، میں آپ اور حورین کو نہیں ہارون، میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جو میری بہن کے ساتھ ہوا وہ سب حور بھی سہے۔ ہمیں بہت پہلے ہی اس گھر سے چلے جانا چاہیے تھا۔ آپ کسی ملازمہ سے ارمان اور سارا کے گھر کی صفائی وغیرہ کروا دیں، میں جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ صفیہ آپا، امو جان نے ہارون ملک کی بات کو بیچ میں کاٹتے اپنا فیصلہ سنایا اور دونوں پر سرسری سی نگاہ ڈال کر چل دی۔ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ دانیال شاہ، جو شامیر کے بے حد اصرار کے باوجود صرف اس کی وجہ سے اپنے گھر واپس آیا تھا، نظر پڑتے ہی خوشگوار حیرت میں گھر گیا۔ وہ میں آپ کے لیے میرا مطلب ہے کہ آپ کے کھانے کی وجہ سے جاگ رہی تھی؟ مہر جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، دانیال شاہ کو دیکھتی سر جھکا گئی۔ اتنے احسانوں کا بار جو تھا، اٹھاتی بھی تو کیسے؟ اتنے احسانوں کا بار جو تھا ماضی 4 ماہ پہلے۔ ابو آنکھیں کھولیں، دیکھیں ہم ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر پلیز میری بات سنیں، پلیز دیکھیں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مہر جو کبھی ضرورت کے تحت بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، آج پاگلوں کی طرح ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بی بی، پہلے کاؤنٹر سے پرچی بنواؤ، پھر بات کرنا۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتی مڑ گئی۔ ان کی حالت سیریس ہے، پلیز میری بہن پرچی بنوا رہی ہے۔ مہر نے ڈاکٹر کی منت کی۔ بی بی، یہاں سارے ہی سیریس کیس آتے ہیں، دماغ نہ خراب کرو میرا، پہلے پرچی لاؤ۔ واقعی ڈاکٹر پتھر دل ہوتے ہیں۔ یا اللہ میری مدد کر، کاش آپ ہی یہاں ہوتی۔ مہر جو بہت مشکل سے جمال صاحب کو ہسپتال لائی تھی، ڈاکٹر کی بے حسی دیکھ کر رو پڑی۔ ایکسکیوز می، مے آئی ہیلپ یو؟ دانیال شاہ جو ڈاکٹر عرب سے ملنے آیا تھا، مہر کو دیکھ کر رک گیا، جو بیچ راہ میں کھڑی رونے میں مصروف تھی۔ وہ میرے ابو کو ڈاکٹر نہیں، پرچی نہیں ہے، رش ہے وہاں، میری بہن ہے۔ مہر نے دانیال شاہ کو ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتائی۔ ریلیکس مہر، ڈاکٹر ویٹ، ہائی آئی ایم دانیال شاہ۔ دانیال شاہ نے مہر کو تسلی دی اور پاس سے گزرتے ڈاکٹر سے بات کرنے لگا۔ سوری سر، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر جو دانیال شاہ کے کپڑوں سے ہی اس کی عمارت کا اندازہ لگا چکا تھا، پروفیشنل انداز میں بولتا ہوا سائڈ پر کھڑا ہو گیا، جیسے اب کوئی اور حکم ملنے کا منتظر ہو۔ بکواس کر رہے ہیں آپ ہی، بولے ان کو، ابو سے بے ہوش ہوئے ہیں، بولے نا، آپ چپ کیوں ہیں؟ امی دیکھیں نا ابو ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ عائشہ جو پرچی لے کر آ رہی تھی، ڈاکٹر کی بات پر مہر کو جھنجھوڑنے لگی، جو بالکل خاموشی اختیار اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی۔
جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو ڈاکٹر نے جو بولا ہے وہ سچ بھی ہے یا جھوٹ۔ کھا گئی یہ منحوس ماریا میرے بھائی کو۔ منحوس اب رونے کا کیا فائدہ؟ پتہ نہیں کیسے وہ سب اپنے پیارے ابو کی میت لے کر گھر پہنچے، کس نے کیا انتظامات اٹھائے، کون آ کر ان سے سب کو کیا کیا بول رہا تھا۔ اس سب کا انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ سب تو بس جمال صاحب کو جی بھر کر دیکھ رہے تھے اور اپنی باقی کی گزرنے والی زندگی کے پیاس بجھا رہے تھے۔ ہائے میرے شہزادے جیسا بھائی، منو مٹی تلے جا سویا۔ ہائے مار ڈالا ان گالی نے، اب کیا میرے بھائی کے سرہانے بیٹھی ہے؟ نکل جا اپنی بیٹیوں کو لے کر۔ حمیدہ بانو جو پہلے ہی اپنے شوہر کے دائمی جدائی کا غم سہ رہی تھی، دندوں کے دھکوں سے دہلیز پر جا پڑی۔ یہ کون سا طریقہ ہے اپنی غمی کے اظہار کا؟ جن کی دنیا اجڑ گئی آپ لوگ انہیں بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ دانیال شاہ نے حمیدہ بانو کو اٹھاتے ہوئے ان جاہل عورتوں کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی۔ تم کون ہو میاں جو اتنی ہمدردیاں دکھا رہے ہو؟ بابر کی ماں نے اوپر سے نیچے تک دانیال شاہ کو گھورا۔ اماں یہی تو وہ صاحب ہے جن کے ساتھ یہ سارا قافلہ ہسپتال سے آیا تھا۔ بابر نے دانیال شاہ کو گھورا جو ہر انتظامات اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا۔ اس کی امارت کا اندازہ بابر کی شاطر نگاہوں نے فوراً لگا لیا تھا اور اب ماں کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ کہا تھا نا میں نے آپا، جیسی بیڑی ویسی ہی چھوٹی، ایک اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تو دوسری نے عشق کو گھر ہی بلا لیا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا بڑھیا جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہی ہو؟ پریش ایسی لڑکی نہیں جو اپنے گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ پاگل سر پھری عورت۔ منال اور حور جو کافی دیر سے عورتوں کا معاملہ دیکھ رہی تھی اپنی دوست کی کردار کشی پر چیختے ہوئے میدان میں کود پڑی۔ خاموش ہو جائیں آپ سب لوگ، میرے باپ کی میت ابھی رکھی ہوئی ہے اور آپ سب کو اس کا کوئی افسوس نہیں، الٹا آپ سب میری بہن کی کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے ہمیں ہمارے حال پر رحم کریں، دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے تو دکھ بڑھائے بھی نہیں مت، چلے جائیں یہاں سے، میرے گھر والوں کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ مہر غم و غصے کی شدت سے تڑپ تڑپ کر روئی۔ بیٹا نماز جنازہ کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں جمال صاحب کو ان کی آخری آرامگاہ پر پہنچانا چاہیے۔ محلے کے بزرگ نے افسوس سے مہر کو دیکھا اور دانیال شاہ کو مخاطب کیا۔ جی انکل۔ دانیال شاہ نے فرغام اور علی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور جمال صاحب کا جنازہ ان کے اپنوں کے درمیان سے اٹھا لیا۔ کہاں ہیں گھر کے کاغذات؟ دیکھا پہلے پھر بڑھ چڑھ کر بولی۔ جمال صاحب کی تجہیز و تفکین ابھی صحیح سے پوری نہیں ہوئی تھی کہ گھر میں ایک فساد کھڑا ہو گیا۔ پھوپھو آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ گھر امی کے نام ہے، تو پھر کیا بات ہے گڑیا آپ کیوں رو رہی ہو؟ علی جو ہر بات سے انجان تھا روتی ہوئی گڑیا کے پاس آیا۔ بھائی دیکھے نا یہ لوگ ہمیں ہمارے گھر سے نکال رہے ہیں۔ عائشہ کہتے ہی رو پڑی، یہ گھر ہمارا ہے، یہ دیکھو کاغذات، اگر تم لوگوں کے پاس کوئی پروف ہے تو بتاؤ۔ بابر نے فائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود پیپر پڑھے تھے۔ مہر فائل دیکھ کر پریشان ہوئی، جس کے مطابق اس کے ابو نے یہ گھر اپنی بہنوں کے نام کر دیا تھا۔ آپ وہ پیپرز لائیں۔ دانیال شاہ کو مہر کو دیکھا تھا جو صبح سے رو رو کر اب نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ تو ابو نے پھوپھو کو دیے تھے، مہر کہتے ساتھ ہی اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی جنت ان سے چھن چکی ہے۔ جب رکھوالا ہی لٹیرا ہو تو کوئی بھلا کیا کر سکتا ہے؟ لو بھلا مجھے ان پڑھ کے پاس کیوں رکھوانے لگا تمہارا باپ؟ کیا اس کے اپنے گھر میں جگہ نہیں تھی یا اپنی بھگوڑی بیٹیوں پر اعتبار نہیں تھا؟ بڑی پھوپھو نے پھر شر پھیلایا۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو پھوپھو، میری بیوہ ماں پر رحم کریں۔ مہر پاؤں پکڑ کر گڑگڑاتے ہوئے ماں کے لیے رحم کی بھیک مانگنے لگی جو اپنی شوہر کی موت سے نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ مہر بچے اب اپنی ضرورت کا سامان لے کر میرے ساتھ 1 منٹ۔ مولوی صاحب۔ دانیال شاہ ایک دم کسی گہری سوچ سے جاگا اور اپنے قدم مہر کی سمت بڑھائے جو ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھی فریاد دی بنی ہوئی تھی۔ میں بھی اور اسی وقت آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ دانیال شاہ کے منہ سے نکلے الفاظوں نے وہاں کھڑے تمام لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا۔ خود مہر بھی اپنے مسیحا کو حیرت سے تک رہی تھی۔ حال لگتا ہے آج ہمیں بھوکا سونا پڑے گا یا جلا ہوا سالن کھا کر گزارا کرنا پڑے گا۔
دانیال شاہ فریش ہو کر کچن میں آیا تو مہر کو خیالوں میں گم پایا۔ اوہ، آئیم سوری، میں آپ کے لیے کچھ اور۔ دانیال کی آواز پر ہوش میں آتے ہی مہر فوراً سے ہانڈی کی طرف متوجہ ہوئی اور ہٹ پیس سالن کی گرم پتیلی گرا بیٹھی۔ مہر، کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے، ملازمہ صاف کر لے گی۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو منع کیا ہے یہ نوکروں والے کام مت کیا کریں۔ دانیال شاہ نے مہر کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا جو فرش سے سالن صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی، کہیں چکنائی سفید ٹائلز کو داغدار نہ کر دے۔ آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، میں کوئی اور مہر 2 منٹ کے اندر میرے روم میں آؤں، دانیال شاہ نے تھوڑا غصے میں کہا اور کچن سے نکل گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ مہر، آپ کو اجازت کی ضرورت ہے؟ دانیال شاہ نے دروازہ کھولتے ساتھ ہی ناراضگی سے کہا۔ آپ پلیز پہلے کچھ کھا لیں، صبح سے بھوکی ہے اور میں آپ کو کھانا دینے کے بجائے پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ مہر کو افسوس ہوا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیسے کون سے خیال ہیں جو آپ کو اپنا آپ ہی بھی بھلا دیتے ہیں؟ دانیال شاہ نے روٹی کا نوالا بنا کر مہر کے سامنے کیا۔ مہر کے لہجے سے جھلکتی فکر مندی اسے گدگدا گئی۔ نہیں، آپ کھائیں، میں نے ان 3-4 ماہ کے دوران میں اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ جب تک گھر کا ہر فرد، یہاں تک کہ ملازم بھی کھانا کھا لیں نہ کھا لیں، آپ تب تک خود نہیں کھاتی۔ دانیال شاہ نے بات کاٹتے ہی مہر کے منہ میں نوالا ڈالا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر وہ خود نہیں کھائے گی تو دانیال اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے شروع ہو جائے گا۔ ماں جی کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی؟ گھر سے نکلتے ہی حمیدہ بانو کے دماغ پر فرسٹریشن کی وجہ سے اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد سے وہ جب بھی ہوش میں آتی تو پاگلوں کی طرح پری اور جمال صاحب کو آوازیں دینے لگ جاتی۔ اس حالت میں انہیں سنبھالنا مہر اور عائشہ کے بس سے باہر ہوتا تھا، جبکہ عبداللہ خوف سے کمرے میں چھپ جاتا۔ صرف دانیال شاہ ہی تھا جو انہیں ہینڈل کرتا۔ جیسے تھی ویسے ہی کہتے ہوئے مہر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مہر دانیال کے دل میں بستی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اسے بے چین کر دیتے تھے۔ آپ آرام کریں، میں چھوٹو کو دیکھ لوں۔ مہر دانیال شاہ سے نظریں چراتی ہوئی، جس میں اس کے لیے محبتوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ اوکے، گڈ نائٹ، شب بخیر۔ اوپ سوری، میں پھر بھول گیا، گڈ نائٹ نہیں پھر شب بخیر بولتے ہیں۔ دانیال شاہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے آنکھیں میچھی۔ پردے کے پیچھے صرف اور صرف اس کا ہی معصوم چہرہ تھا جس کی دل نے چپکے سے چاہ کی تھی۔ اے میرے پروردگار، تو میرے حال سے واقف ہے۔ میرے رب، مجھے اس زندان سے نکال دے، مجھے دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا۔ میرے ساتھ انصاف کر میرے مالک۔ کیا مانگ رہی ہو؟ ضرور میرے لیے بددعا مانگ رہی ہوں گی۔ شامیر نے پری کو اتنی عاجزی سے دعا مانگتے دیکھ کر جو پہلی بات سوچی وہ یہی تھی، کتنی بڑی غلط فہمی ہے میں مبتلا ہونا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے لیے اتنے اہم ہو کہ میں اپنی دعاؤں میں تمہارا ذکر تو کیا تصور بھی لاؤں گی؟ پریشی نے شاہمیر کا تمسخر اڑایا۔ بہرحال جو بھی ہے، میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اس ہفتے کے دوران ہمارا نکاح ہے۔ تم اپنا کیا کہا؟ نکاح؟ ہاں 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 ہاں، تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں مجھے روکنے کے لیے شادی کی ضرورت نہیں، تو پھر اب؟ شامیر کی بات سنتے ہی پری پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں مرا جا رہا ہوں تم سے شادی کے لیے؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، یہ صرف احسان ہے میرا تمہاری ذات پر۔ شامیر کا لہجہ غرور سے بھرا ہوا تھا۔ تم مجھ پر احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنی ذات پر لگی ہوئی کالک مٹانا چاہتے ہو۔ اس نے شاہمیر کو حقارت سے دیکھا۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، صرف تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ شرافت سے نکاح نامے پر سائن کر دینا، وہ بھی بغیر تماشا لگائے، نہیں تو تم خود ذمہ دار ہوگی۔ شامیر نے پری کو دھمکایا۔ کیا پاگل پن ہے؟ شامیر جیسے ہی دروازے تک پہنچا پری کی چیخ پر واپس پلٹا جو اپنے ہاتھ پر استری چپکائے کھڑی تھی۔ ثبوت دے رہی ہوں تمہیں کہ میں کتنی اذیت پسند ہو گئی ہوں۔ شامیر کو چھڑوانے کے باوجود پری کا ہاتھ بری طرح سے جل گیا تھا۔ میرے وجود میں ہوئی تبدیلی سے جب میں باخبر ہوں تو تم کیسے بے خبر رہ سکتے ہو؟ پری نے فرسٹ ایڈ باکس شیشے پر دے مارا۔ یہ جو تم نکاح کا ڈرامہ کر رہے ہو نا، یہ تمہارا گلٹ ہے میرے ساتھ کی زیادتی کا، پر تم فکر نہ کرو، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔
کہا تھا نا میں نے تمہارا بھی احتساب ہوگا۔ آواز ضمیر کی صدائیں ہیں باقی، ابھی تو وحشتوں کی پکار ہے باقی۔ ندا حسین: اف یار، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، تم نے کل سے رونا ڈال رکھا ہے گھر میں۔ جسٹ 7 ڈے ٹرپ ہے۔ جب سے فرغام نے اپنی ٹرپ کا بتایا تھا تب سے حورین نے گھر میں ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ تو میں بھی تو تم سے صرف یہی کہہ رہی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ نا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ حورین نے پھولے منہ سے جواب دیا: یارا سمجھنا بات کو، ہم صرف لڑکے ہی جا رہے ہیں۔ فرغام کل سے حورین کو سمجھا سمجھا کر عاجز آ گیا تھا۔ کیا کرتا، اسے اس طرح روحان سے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ خوشی خوشی وہ پھر بھیجنے پر راضی نہیں تھی۔ اس لیے تو میں جانا چاہتی ہوں، مجھے پتا ہے تم سب ضرور وہاں پر الٹا سیدھا کام کرو گے۔ حورین جو صوفے پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، فرغام کی بات پر فوراً اپنے موڈ میں آ گئی۔ اوہ اللہ کی بندی، ہم وہاں پر کوئی الٹا کام نہیں کریں گے۔ ہاں اتنے تم شریف ہو نا۔ جب فرغام پر کوئی اثر نہ ہوا تو حورین نے خود ہی ہار مانتے ہوئے اس کے بیگ میں کپڑے ڈالنے شروع کر دیے، جو غصے میں اس نے ہی نکال کر بیڈ پر پھیلا دیے تھے۔ ویسے اس وقت تم ٹپیکل بیوی ٹائپ نہیں لگ رہی۔ فرغام نے حورین کی کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اب اتنے برے منہ بناؤ گی تو میرا سفر کیسے گزرے گا؟ فرغام نے حورین کو دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ حورین فرغام کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جانتے ہو، میں نے ایک خواب دیکھا، میں ایک بہت ہی خوبصورت وادی کی طرف جا رہی ہوں، تم مجھے آگے جانے سے روکتے ہو، پر میں بہت تیز بھاگنے لگتی ہوں۔ تم میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہو تو میرے سر سے دوپٹہ گر جاتا ہے، میں تمہیں دھکا دیا تو تم ایک کھائی میں گر گئے، اور میں نے تمہیں بچایا بھی نہیں۔ حور ایسے خوف زدہ تھی جیسے اس نے سچ میں فرغام کو کھائی میں گرا دیا۔ پاگل، یہ خواب ریئل نہیں ہوتے، بس ہماری دماغ کا خلل ہوتے ہیں۔ شاباش، بھول جاؤ۔ سوری، کہاں گیا؟ کیا تم کبھی مجھے خواب کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہو؟ بولو نہیں نا، تو پھر ایسے الٹے سیدھے خواب کے بارے میں مت سوچا کرو۔ بلکہ ہمارے بارے میں، ہماری لائف کے بارے میں سوچو، کتنی خوبصورت ہو جائے گی لائف، ہماری شادی ہو جائے گی۔ فرغام نے نرمی سے حورین کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مانی پلیز۔ حورین ذرا فوراً سے فاصلے پر ہوئی۔ ہاں ابھی خود جو میرے کندھے پر نہر بہا رہی تھی اس کا کچھ نہیں، میں نے ذرا سا مانی کے بچے، میں چھوڑوں گی نہیں۔ فرغام کو ٹریک سے اترتے دیکھ کر حور چیخی۔ دیکھو بچوں، آ کر سب سے پہلے میں امو جان سے تمہیں مانگتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے روکتی ہو۔ فرغام نے کہتے ساتھ ہی حورین کو پکڑنے کی کوشش کی۔ میری امو جان سے بعد میں بات کرنا، پہلے ہمت کر کے اپنی والدہ ماجدہ کو تو بتا دو۔ حورین جو بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی، فرغام کے ہاتھ پکڑتے ہی شرارت سے بولی: میری والدہ کو منانا کوئی مشکل نہیں، ایسے کاموں میں ڈیڈ سے کی گئی دوستی کام آتی ہے۔ جہاں فرغام اور تم تو ڈیڈ کے چہیتے ہو، بس تو پھر فکر کس بات کی؟ فرغام نے بے فکری سے کہا اور ہنسنے لگی۔ دور کھڑی قسمت دونوں کی نادانی پر مسکرا رہی تھی۔ اکرم صاحب، یہ سب کیا ہے؟ یہ لون کے پیپرز، یہ سوسائٹی اسکیمز کے پیپر، یہ سب میرا نہیں ہے، میں تو اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں۔ خرم بیگ کی نظر اپنے سیکرٹری پر پڑی تو وہ غصے سے چیخے: یہ سب فراڈ ہے، یہ سگنیچر میرے نہیں سر، وہ آپ کے ہی سگنیچر ہیں۔ اکرم صاحب جو ابھی ساری انفارمیشن لے کر آئے تھے آہستہ سے بولے: پر کیسے؟ مجھے تو سر یہ سب پیپر مسٹر وقاص نے اپنے وکیل سے بنوائے ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ علی جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا فوراً بولا: خرم ایک پیپرز پر سائن کر دو۔ کیسے پیپرز ہیں یہ؟ بینک کے پیپرز ہیں، اب پلیز جلدی کرو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ خرم بیگ کے دماغ میں کچھ عرصہ پہلے کا منظر گھومنے لگا۔
اکرم صاحب آپ جا کر دیکھیں، اگر کچھ میری بیٹی کے لیے بچ سکتا ہے تو آپ فکر مت کریں سر، ہم آپ کی اتنی محنت سے کمائی گئی عزت اور دولت کو نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ میں اپنے اتنے لائق فائق امپلائی سے ایسی بچکانہ بات کی امید نہیں رکھتا تھا۔ بزنس کے ہر دو پیج جاننے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو مجھے معلوم ہے اس علاقوں کے پیچھے سے مجھے میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ خرم بیگ نے جیل کی چار دیواری کو دیکھا۔ سر ہم وکاس پر دھوکے کا کیس بھی تو کر سکتے ہیں، آخر وہ آپ کا بزنس پارٹنر بھی تو ہے۔ علی نے پرجوش ہوتے ہوئے حل پیش کیا، جب اپنے ہی دھوکے باز ہوں تو غیروں سے کیا لڑنا۔ خرم بیگ سر جھکائے، میرا ایک کام کر دو، میرا پیغام ہارون ملک کے پاس لے کر جاؤ، اسے کہنا آج خرم بیگ کو اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صرف اس کا یار ہے۔ پلیز نہ امان، مما سے تم بات کرو، دیکھو سب لڑکیاں جاتی ہیں کالج، اگر میں بھی چلی گئی تو کیا غلط ہو جائے گا۔ زینیا پڑھائی کے معاملے میں بہت جذباتی تھی، اس لیے ابھی بھی امان سے مدد مانگ رہی تھی۔ یار زینی، کیا ضرورت تمہیں آگے پڑھنے کی، کرنا تو تم نے گھر کا کام ہی ہے، امان نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ لڑکیاں ان پڑھ ہیں، کیوں گھر ہی تو سنبھالنا ہے۔ لڑکیاں نہ ہو گئی گائے بھینسیں ہو گئی، ایک کھوٹے سے کھول دو دوسرے سے باندھنا۔ امان کے خیالات سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ ایک پڑھے لکھے شخص کا لڑکیوں کی پڑھائی کو لے کر یہ نظریہ حیران کن بات ہے نا۔ میں نے کب کہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بس سب میں اور تم میں فرق ہے، تم شاہ خاندان کی اکلوتی بیٹی ہو، ہم کیسے تمہیں بے پردہ باہر بھیجتے۔ امان کے لیے زینیا کو سمجھانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ شاہ خاندان کی بیٹی کو پڑھنے کا حق بھی نہیں۔ کبھی کسی نے شاہ خاندان کے بیٹوں کا پوچھا ہے کہ کیا کرتے؟ چٹاخ، جن لڑکیوں کو زیادہ پڑھا دو وہ ایسے ہی اوقات بھول جاتی ہیں جیسے تم بھول گئی ہو۔ رابعہ شاہ جو کافی دیر سے دروازے میں کھڑی زینیا اور امان کی تکرار سن رہی تھی، اپنی بیٹی کی بات سن کر آپس سے باہر ہو گئی۔ پھوپھو آپ کو ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں سمجھا تو رہا تھا اسے، امان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تاسف پھوپھو آپ کو ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، میں سمجھا تو رہا تھا اسے، امان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور تاسف سے زینیا کے بارے میں سوچا جس کے رونے کی آواز کمرے سے جانے کی باوجود بھی آ رہی تھی۔ اسے اپنی حد میں اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے، ہمت کیسے ہوئی اس کی ہمارے خاندان کی بیٹوں کے بارے میں ایسی بات کرنے کی۔ اس نے کیا غلط کہا پھوپھو؟ ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی قید والی زندگی گزارے، یہ کہاں کا انصاف ہے پھوپھو؟ امان نے رابعہ شاہ کی بات کاٹتے ہوئے جرح کیا۔ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی لڑکی لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھی، جو آج تک نہیں ہوا کیا وہ آگے بھی نہیں ہوگا؟ امان نے رابعہ شاہ کا رخ اپنی طرف کیا۔ بیٹیوں کو بیٹوں پر صدقہ کرنا بھی تو ہماری جدی پشتی رسم ہے، وہ رسم کیوں بڑے پاپا اور آپ نے ختم کروائی؟ کرنا تھا نا صدقہ، کیوں نہیں کیا زینی کو ہم پر صدقہ؟ امان غصے سے چیخا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بڑوں کی عزت و احترام بھول گئے ہو جو پاگلوں کی چیخ رہے ہو؟ رابعہ شاہ نے زندگی میں پہلی دفعہ امان شاہ کو ڈانٹا ہوگا۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، پر آپ میری ایک بات یاد رکھیے گا پھوپھو، آپ کے یہ الفاظ ایک دن آپ کو بہت تڑپائیں گے۔ آج میں زینی کی تعلیم کو لے کر کچھ نہیں کر سکا کیونکہ ابھی میرا اس پر کوئی حق نہیں، پر میں اپنی بیٹیوں کو ضرور پڑھاؤں گا کیونکہ میں ان کا سربراہ ہوں گا، اور ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر اولاد چاہے بیٹا یا بیٹی میں برابری رکھے۔ ایمان شاہ رابعہ شاہ کو حیران چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا، جنہیں لاپرواہ امان سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ سنو تمہاری بیوی نے کچھ کھایا؟ شامل جو ابھی تک آفس سے آیا تھا ملازمہ کو دیکھتے ساتھ ہی پوچھ گچھ کی، جو اب اس کی روٹین کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ نہیں سر، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بی بی جی نے جب بھی پوچھا کھانے کا تو نماز کا بول کر منع کر دیتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے بی بی جی پر کوئی اثر شسر ہو گیا ہے۔ جی جب بھی دیکھو مصلے پر بیٹھی رہتی ہے یا پھر خود سے کچھ بڑبڑاتی رہتی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، اور جتنا پوچھا چاہے اتنا جواب دیا کرو، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ شامل ملازمہ کی بیتکی بات سن کر چیخا۔ پری کیا ہوا ہے؟ تم رو، ہاتھ مت لگایا کرو، مجھے 10 دفعہ کہا ہے، گھن آتی ہے مجھے تم سے، اپنے آپ سے۔ شامل جو پری کو روتا دیکھ کر آگے بڑھا تھا، اس کے چیخنے پر ایک دم سے رک گیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ کیوں نہیں، چلو پہلے کچھ کھا لو۔
جیسے ہی شاہ کی نظر بھری ٹرے پر پڑی، پری کی توجہ کھانے کی طرف کرتے ہوئے، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا، وہی کرو، تم پر ایک دشمن کی پرواہ کرنا سوٹ نہیں کرتا۔ مت بھولو، میں تمہاری سب سے بڑی دشمن ہوں، کیونکہ میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم میرے غاضب ہو، پری نے شاہ میر کے کیئرنگ انداز پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ تم کیا، تمہارا تو باپ بھی کھائے گا۔ شاہ میر نے زبردستی پری کے منہ میں کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ آج کے بعد مجھے یہ نخرے مت دکھانا، آ گئی سمجھ؟ شاہ میر نے ایک بھری لفظ نظر اس پر ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا خرم۔ پر کیوں، کیا برائی ہے میری بیٹی میں؟ خرم بیگم ہارون ملک کی بات سن کر تیزی سے بولتے، آخری امید بھی دم توڑتی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا یہ برائی کم ہے کہ وہ تیری بیٹی نہیں، ایک قاتل کی؟ بس ہارون ملک بس، میں نے تجھے یہاں اپنے دوست کی حیثیت سے بلایا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ آج اس حالت میں بھی مجھ سے ملنے میرا نہیں بلکہ ارمان شاہ کا دوست آ رہا ہے۔ خرم بیگ نے ہارون ملک کو بات کے بیچ میں روک دیا۔ جا سکتے ہو تم، مجھے تمہاری کسی طرح کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہارون ملک نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، پر خرم بیگ نے اپنا رخ موڑ لیا، جیسے 25 سال پہلے ہارون ملک نے اس سے موڑا تھا۔ وہ تیری بیٹی نہیں، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، پر جاتے جاتے ایک دوست کی طرح تجھے مشورہ دوں گا۔ ہارون ملک نے دکھ سے اپنے جگری یار کو دیکھا، جس نے اپنوں کے لیے خود کو ختم کر دیا، پر افسوس، اس کے اپنے پھر بھی اس کے اپنے نہ بن سکے۔ تو منال کے لیے اپنے بھائی جیسا لڑکا چنے گا یا اپنے جیسا جو محبت میں کھرا تھا، چاہے وہ محبت اپنوں کی ہو یا کسی خاص کی؟ ہارون ملک نے خرم بیگ کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور ان کے بہتے آنسو پوچھے۔ کیا مطلب؟ کون؟ علی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مانور علی کو۔ اللہ حافظ۔